السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کی کچھ ایسی آیات پر بات کرنے والے ہیں جو کائنات کی تخلیق کے بڑے بڑے رازوں کو انسان کی زندگی کے گہرے مقصد سے جوڑ دیتی ہیں تو یہ صرف 5 آیتیں، لیکن سوچیں ان میں پوری کائنات کا فلسفہ سمایا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ آیتیں 2 بہت بڑے سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ ایک، یہ کائنات بنی کیسے؟ اور دوسرا، ہماری زندگیوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ اور یہ وہ سوال ہیں جو سچ پوچھیں تو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو چلیں سفر شروع کرتے ہیں، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے کائنات کے بالکل آغاز سے، یعنی وہاں سے جب ہر چیز کی ابتدا ہوئی۔ تو آیت نمبر 30 میں ایک بہت ہی حیران کن بات بتائی گئی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آسمان اور زمین یہ سب ایک دوسرے میں ضم تھے، ایک ہی اکائی تھے، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے رتقن۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا وقت، ایک ایسا نقطہ جہاں ہر چیز ایک تھی، آپس میں جڑی ہوئی۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، رتقن، اس کا مطلب بڑا گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو بالکل جڑی ہوئی ہو، جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، ایک سنگل اینٹیٹی۔ تو یہ لفظ کائنات کی اس ابتدائی یکجا حالت کو بتا رہا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ بدل گیا، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ آج کی سائنس اسی لمحے کو بگ بینگ کہتی ہے نا، کہ ایک ہی نقطے سے پوری کائنات ایک دھماکے کی طرح پھیل گئی۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ اس تخلیقی کہانی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا واقعہ تھا۔ اچھا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بات صرف چیزوں کو الگ کرنے کی نہیں تھی۔ آیت 32 میں کہا گیا ہے کہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا گیا۔ مطلب یہ صرف کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے، ایک حفاظتی تہ جو ہمیں خطرناک شعاعوں سے بچاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اکثر ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کائناتی نظام کو دیکھیں۔ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا یہ سب ایسے ہی بے ترتیب ہے؟ نہیں، اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ہر ایک چیز اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے راستے پر تیر رہی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ایک ایسی کائنات دکھا رہی ہے جس میں افراتفری یا کیوس نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست الہی نظم و ضبط ہے۔ ہر سیارہ، ہر ستارہ بالکل اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کی بات کرنے کے بعد اب ذرا زوم ان کرتے ہیں اپنے گھر پر، یعنی زمین پر، اور دیکھتے ہیں کہ اس سیارے کو زندگی کے لیے کیسے تیار کیا گیا۔ یاد ہے آیت 23 میں کائنات کی تخلیق کی بات ہوئی تھی۔ اسی آیت میں ایک اور بہت گہرا راز بتایا گیا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ یہ تو ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے جسے آج ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن سوچیں، زندگی کے لیے کیا صرف پانی کافی ہے؟ نہیں نا، اسٹیبلٹی یعنی استحکام بھی تو چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو اتنا اسٹیبل کیسے بنایا گیا کہ اس پر زندگی آرام سے پھل پھول سکے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے آیت 31 میں۔ کہا گیا کہ زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے گئے تاکہ وہ ہلے نہیں، تاکہ وہ لرزنے نہ پائیں۔ اور یہ تو آج جیولوجی بھی بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو مستحکم رکھتے ہیں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں چوڑے چوڑے راستے بھی بنائے گئے تاکہ لوگ ان پر چل سکیں، سفر کر سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک مکمل رہنے کے قابل دنیا کا نقشہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کائنات کا سٹیج تیار ہے، زمین بھی تیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں سٹیج پر موجود مرکزی کردار کی، یعنی انسان کی اور اس کی حقیقت کے۔ آیت 34 میں ایک ایسی سچائی بیان کی گئی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ جو سب سے بلند مرتبے والے لوگ تھے، یعنی انبیاء، وہ بھی اس قانون سے الگ نہیں تھے۔ تو یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ موت وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ یہ دنیا، یہ زندگی بس ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ اصل زندگی، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ زندگی عارضی ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں ہیں کیوں؟ جو آخری حصہ ہے ان آیات کا، وہ ہمیں اسی سوال کے جواب تک لے کر جاتا ہے۔ اور پھر آتی آیت 35، جو جیسے پوری بات کو سمیٹ دیتی ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے نا، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ اصل میں ایک آزمائش ہے۔ ہمیں برائی سے بھی آزمایا جاتا ہے اور بھلائی سے بھی۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے
کہ ٹیسٹ صرف مشکل وقت میں نہیں ہوتا. الشر یعنی جب مشکل آتی ہے تو وہ ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور الخیر یعنی جب خوشحالی اور بھلائی ملتی ہے تو وہ ہماری شکر گزاری اور عاجزی کا امتحان ہوتا ہے. تو مطلب ہر حال میں امتحان ہی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آیت کا آخری حصہ بالکل واضح جواب دیتا ہے، اور آخرکار سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہی ہے وہ آخری منزل جہاں اس پورے ٹیسٹ کا رزلٹ سامنے آئے گا. تو چلیں اس پورے سفر کو ایک بار جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ایک واحد کائنات تھی جسے الگ کیا گیا، پھر ایک منظم آرڈرڈ یونیورس بنایا گیا، اس میں زندگی کے لیے زمین کو سٹیبل کیا گیا، پھر اس پر رہنے والوں کو بتایا گیا کہ زندگی فانی ہے، اور آخر میں اس فانی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ یہ ایک آزمائش ہے. تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد، کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ایک ہی سوال بچتا ہے: اصل امتحان کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے؟ Join us and register now for online transformation.